الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آنکھ کی شکل میں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنکھوں کی جو تفصیلات اور آنکھوں کی حفاظت سے متعلق جو احکامات اور جو پیغامات ہم تک پہنچائی ہیں، اگر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کا پاس و لحاظ کرتا ہوا اپنے نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو شخص اپنے نظروں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ انسان اطاعت کی لذت سے بھی دور ہو جاتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پانے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور خوشیوں کو حاصل کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا: غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، کہ اے لوگو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نگاہ شہوت کی قاصد ہوا کرتی ہے، اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے. جس شخص نے اپنی نظروں کو آزاد کر لیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس لیے کہ نظر ہی تمام آفتوں کی بنیاد ہے. دوسری جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: النظر سہم ثم الی القلب، کہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدکاری سے دور رکھے، اور آپ نے فرمایا کہ نگاہ اگر خطا کرتی ہے، نگاہ سے بدنظری ہوتی ہے، تو یہی بدنظری دراصل نگاہوں کا زنا کہلاتا ہے. مشکوٰۃ شریف کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: العینان زناہما النظر، کہ آنکھوں کا زنا یہ دیکھنا ہی ہے. اور بدنگاہی ایسا شدید جرم ہے، ایسا خطرناک جرم ہے کہ اس بدنگاہی کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے حادثات اور واقعات پیش آ جاتے ہیں. انسان بسا اوقات ذلت اور بربادی کے غار میں پہنچ جاتا ہے، رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اگر زلیخا نے نہ دیکھا ہوتا، اگر زلیخا نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوتی، اپنے نظر کی حفاظت کی ہوتی، تو زلیخا کو وہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑتی جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا. حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ قابیل کی خواہش یہ تھی کہ میرا نکاح، میری شادی اس کے ساتھ ہوگی، اس عورت کے ساتھ ہوگی جس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی. لیکن قابیل کی نظر جب حابیل کی اس بیوی پر پڑی تو قابیل نے کہا نہیں، ہمارا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا جس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا ہے. اور پھر اس بدنظری نے قابیل کو اس انجام تک پہنچایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، اور دنیا کا یہ وہ پہلا قتل ہے جو اس روئے زمین پر رونما ہوا، جس کی وجہ سے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک سب کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور ایسا خطرناک جرم اور ایسا خطرناک حادثہ اس روئے زمین کے اوپر صرف اس بنیاد پر وجود میں آیا کہ قابیل نے اپنے نظر کی حفاظت نہیں کی.
اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آنکھ کی حفاظت کرے، اس لیے کہ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے، اور جب انسان کے اندر ارادہ ہوتا ہے تو پھر انسان کے قدم اٹھتے ہیں اور پھر انسان بدکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر محرم کے اوپر نظر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس عورت کے اوپر بھی ہوتی ہے جو اس طرح بے پردہ بن سنور کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ جس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں بہت ہدایات فرمائی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کی بنیاد پر کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، جیسا کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوا کرتی ہے، اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے انسان اپنے نگاہ کی حفاظت کس طرح سے کر سکتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لیے اس سے ہونے والے نقصانات پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ بد نظری کے 3 بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جانتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور گھنٹوں سوچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور اس شخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے منافع کو بھول جاتا ہے۔ اس کے گھر میں خود اس کی حسین و جمیل نیکوکار بیوی موجود ہوتی ہے، مگر اس شخص کا دل بیوی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، بیوی اچھی نہیں لگتی، ذرا سی بات پر اس سے الجھ جاتا ہے، گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تاجر ہے تو کاروبار سے دل اکتا جاتا ہے، کئی گھنٹے سوتا ہے مگر پرسکون نیند سے محروم رہتا ہے۔ دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ سویا ہوا ہے، جبکہ وہ انسان خیالی محبوب کے تصور میں گم ہوتا ہے۔ بدنظری کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل حق اور باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، قوت بصیرت چھن جاتی ہے، دین کے علوم و معارف سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کا کام اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر ایسی صورتحال میں دین کے متعلق شیطان اس کو ورغلاتا ہے، اس کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، نیک لوگوں سے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ دینی شکل و صورت رکھنے والے لوگوں سے بھی اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ بالآخر یہ انسان بسا اوقات ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور، کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو ایسی جگہوں پر نظر ڈالے، ایسی چیز کو دیکھے جس کے دیکھنے کو اللہ نے منع کیا ہے، اور لعنت اللہ کی ہوتی ہے اس عورت کے اوپر بھی جو بے پردہ ہو کر کے نکلے اور لوگوں کو دیکھنے کے مواقع فراہم کرے۔ جب انسان کے دل کے اندر بدنظری کا جذبہ پیدا ہو یا انسان اپنے آپ کو نہ سنبھال پاتا ہو، تو ایسے موقع پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہم نے اپنے نظر کی حفاظت نہیں کی تو مرنے کے بعد ہمیں جنت کی حوروں سے محروم کر دیا جائے گا۔
जन्नत की नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा। अगर आज हमने अपने निगाहों की हिफाजत कर ली तो जन्नत की वो खूबसूरत और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाएंगे। और फिर ये सोचना चाहिए कि अगर आज हमने अपनी निगाहों की हिफाजत न की तो मरने के बाद अल्लाह ताला इसके अंदर पिघला करके शीशा डाल देंगे। और कभी कभी इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आज हम अपने इस निगाह की हिफाजत करने में नाकाम हो गए तो हमने अपने अल्लाह की नाफरमानी की, जबकि अल्लाह का बंदा होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी ये थी कि हम अपने निगाहों की हिफाजत करें। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारी कोशिश होनी चाहिए, पूरी मेहनत और जद्दोजहद के साथ हम इस बात की भरपूर कोशिश करें कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत करने में कामयाब हो जाएं। अगर हमने अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली तो अल्लाह ताला इसके बदले में हमें ईमान की वो लज्जत नसीब फरमाएंगे जिसको हमारा दिल महसूस करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी निगाह की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।